چلیں آج سفر کرتے ہیں دنیا کے ایک عظیم الشان ملک روس کا، ایک ایسی جگہ جو صرف سائز میں ہی بڑی نہیں بلکہ اس کی تاریخ اور ثقافت بھی اتنی ہی گہری اور دلچسپ ہے۔ تو ہمارے اس سفر میں کیا کیا شامل ہے؟ شروعات کریں گے روس کے پہاڑوں اور میدانوں سے، پھر چلیں گے اس کی تاریخ کی گلیوں میں، دیکھیں گے کہ آج کا روس کیسا ہے، اور آخر میں وہاں کی ثقافت اور کھانوں کو ایکسپلور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے سائز کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا سائز واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ 1,71,00,000 مربع کلومیٹر۔ سوچ کر دیکھیں، یہ اتنا بڑا ہے کہ پورا کا پورا سیارہ پلوٹو اس میں سما سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو زمین کے کل زمینی حصے کا 8واں حصہ ہے۔ کمال ہے نا؟ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو دنیا کا جو دوسرا سب سے بڑا ملک ہے یعنی کینیڈا، روس اس سے بھی تقریباً 1.25 گنا بڑا ہے، یعنی 1.7 گنا۔ یوں سوچیں کہ امریکہ اور آسٹریلیا کو ملا دیں تو بھی روس اکیلے ان دونوں سے بڑا ہے۔ اور اتنا بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 11 ٹائم زونز۔ جب ملک کے ایک حصے میں لوگ صبح کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے حصے میں شام ہو چکی ہوتی ہے۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو اس پورے علاقے کو 6 بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یورال کے پہاڑ ہیں جو یورپ اور ایشیا کو الگ کرتے ہیں، دوسری طرف سائبیریا کا وہ وسیع میدان ہے جس کا نام سنتے ہی سخت سردی کا خیال آتا ہے۔ یعنی ایک کونے پر پرانی چٹانیں ہیں تو دوسرے کونے پر آتش فشاں پہاڑ، ہر طرح کا موسم، ہر طرح کا منظر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک بنا کیسے؟ چلیں اس کے جواب کے لیے اس کی تاریخ میں جھانکتے ہیں، جو اس ملک کی طرح ہی پھیلی ہوئی اور پیچیدہ ہے۔ یہاں دیکھیں، اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 9ویں صدی میں کیویائی روس سے، پھر 13ویں صدی میں منگولوں کا حملہ ہوا، اس کے بعد 1547 میں ایوان دی ٹیریبل پہلا زار یعنی بادشاہ بنا اور طاقت ایک جگہ جمع ہونا شروع ہوئی۔ 18ویں صدی میں پیٹر دی گریٹ نے روس کو جدید بنایا، اور پھر 20ویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ 1917 کا انقلاب، جس نے زار کی حکومت ختم کی اور USSR کی بنیاد رکھی، اور آخر میں 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آج کا جدید روس سامنے آیا۔ چلیں تاریخ سے نکل کر اب آج کے روس کو دیکھتے ہیں، اس کی معیشت، اس کی طاقت اور اس کا سیاسی ڈھانچہ کیسا ہے۔ آج روس کی معیشت کو مخلوط مارکیٹ معیشت کہتے ہیں، مطلب یہاں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے کاروبار چلتے ہیں۔ معیشت کی بنیاد کچھ خاص چیزوں پر ہے۔ سب سے اہم ہے توانائی، تیل اور گیس۔ روس دنیا میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، جو اس کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عالمی سطح پر روس کی فوجی طاقت اس کی پہچان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسے دنیا کی دوسری سب سے طاقتور فوج سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہتھیار بھی بہت برآمد کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے سیاسی سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں۔ روس ایک وفاقی ریاست ہے جو 85 فیڈرل سبجیکٹس میں تقسیم ہے۔ اب یہ فیڈرل سبجیکٹ کیا چیز ہیں؟ آسان لفظوں میں یہ روس کے صوبے یا ریاستیں ہیں، بالکل جیسے امریکہ میں ریاستیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سبجیکٹس بھی 6 الگ الگ قسم کے ہیں، جیسے جمہوریاں، کرائے یعنی علاقے، اور اوبلاسٹ یعنی صوبے۔ سب کو تھوڑی بہت خود مختاری حاصل ہے، لیکن کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ کچھ جمہوریاں تو اپنی سرکاری زبان اور قانون بھی رکھتی ہیں۔ حال ہی کے سالوں میں ایک اہم واقعہ 2022 میں یوکرین میں فوجی کارروائی تھی، جس نے روس کی بین الاقوامی حیثیت پر گہرا اثر ڈالا۔ اس معاملے میں جو ماخوذی مواد ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اس کارروائی کا مقصد روس کے دائرۂ اثر کو قائم رکھنا اور نیٹو کی توسیع کو روکنا تھا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے جس پر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ اب سیاست اور جغرافیہ سے ہٹ کر روس کے دل میں اترتے ہیں، اس کی ثقافت، اس کے فن، روایات اور کھانوں کی دنیا میں، کیونکہ کسی بھی جگہ کو سمجھنے کا اصل طریقہ یہی ہے۔ ثقافت کی بات کریں تو روس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ادب میں ٹولسٹائے اور دوستویفسکی جیسے بڑے نام، موسیقی میں چائیکوفسکی کی دھنیں جو آج بھی دلوں کو چھو جاتی ہیں، اور ہاں، روسی بیلے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی نظم و ضبط اور خوبصورتی بے مثال ہے۔ ان کے مشہور پیاز جیسے گنبد والے کیتھیڈرل کا ذکر نہ کریں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کھانوں پر۔ روسی کھانا بہت مزیدار اور طاقتور ہوتا ہے، وہاں کے سرد موسم کے حساب سے بالکل بہترین۔ سب سے مشہور ڈش ہے بورشیٹ، اور اس کے بعد یہ ہیں پلمینی، چھوٹے چھوٹے قیمے سے بھرے ڈمپلنگز جسے وہاں ہر کوئی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اور جب کوئی تہوار ہو تو بلینی ضرور بنتے ہیں،
ये पतले पतले पैनकेक्स हैं जो सर्दी के खत्म होने और बाहर के आने की खुशी में खास तौर पर मास्लेनित्सा त्योहार पर खाए जाते हैं। लेकिन रूस की सकाफत को समझने के लिए शायद सबसे बेहतरीन मिसाल है ये मत्रियोश्का गुड़िया। एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी, बिल्कुल रूस की तरह, जिसकी पहचान की भी कई तहें हैं, एक के अंदर एक छुपी हुई। तो इसके वसीओ अरीज मैदानों से लेकर इसकी पेचीदा तारीख और रंग बरंगी सकाफत तक रूस के कई रूप हैं, और ये सफ़र हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, इस मुल्क का अगला बाप क्या होगा।